والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خدا کا یہ وعدہ ہے، خدا نے اپنے نبی کو دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین اسلام دیگر ادیان کے اوپر غالب آ جائے. حقیقی دیگر ادیان کے اوپر غالب آنے کا وعدہ قرآن مجید کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، اور ہم سے زیادہ یہ اس سے ہماری طاقتیں قرآن کا مطالعہ کرتی ہیں، اور قرآن کے اوپر جو مستقبل کے بارے میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق وہ پہلے سے ہی اقدامات اٹھاتے ہیں. اقدامات کے لیے انہوں نے، کیونکہ اسلام اگر وقت سے پہلے ان کو آزادی سے چھوڑا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورے دنیا کے اوپر غالب آ. اسلام کو مخفی رکھ کے انہوں نے صہیونیزم کا نام متعارف کروایا. صہیونیزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہاڑ ہے وہاں پہ ان علاقوں کے اندر جس کا نام صہیون ہے، اسی علاقے میں اس پہاڑ سے منسوخ کر کے اپنے نام کو. اب اس صہیونیزم کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب یہودی ہوں، بلکہ صہیونیزم کے اندر غیر یہودی طاقتیں بھی عیسائیوں میں سے بہت سارے افراد اس کے اندر ہیں، اور امکان کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی بارادستی ہو ان علاقوں میں. اور آپ سب نے سنا ہے مختلف علماء کی کتابوں میں، لٹریچر میں، گریٹ اسرائیل کے نام سے، کہ اس زمانے میں جہاں جہاں پہ داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، جہاں جہاں پہ سلیمان پیغمبر کی حکومت تھی، ان سارے علاقوں کو اپنا وراثت سمجھتے ہیں. یہودی خدائی اصول کی بنیاد پر یہ نظام قائمہ کر رہی ہے. انسان محنت کرے، خدا کا وعدہ ہے اس کی محنت کا نتیجہ اسے مل جائے. اس طریقے سے یہود نے محنت کی، جدوجہد کی، انہوں نے اسرائیل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. آل سعود نے جدوجہد کی، انہوں نے حجاز جو عالم اسلام کا قلب تھا، انہوں نے حجاز کے اوپر قبضہ کیا اپنے طاقت اور جدوجہد کے بل بوتے پہ، اور محنت کی، اور نتیجے میں آج پورے حجاز کے اندر انہیں نام بھی بدل کے آل سعود سعودی عرب کے نام سے اس کا نام بھی بدلا، ملک کو جس طرح فلسطین کا نام بدل کے اسرائیل بنائی. انہوں نے حجاز جو واقع جہاں پہ حرم خدا ہے، جہاں پہ حرم نبی ہے، جہاں پہ ہمارے تمام عالم اور صفائی اور ان کے افراد سب کے سب وہیں سے مجبور ہیں. اور نتیجے میں آپ دیکھیں نتیجہ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. نظام کائنات سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اصول وضع کیے ہیں ان کے مطابق مسلمان اگر اپنی زمینیں یہودیوں کے حاکموں کو روک نہ کر دیا، کیا آج کوئی دنیا کے یہودی آ کے فلسطین میں بچ سکتے تھے؟ کسی کے وقت میں نہیں بچ سکتے تھے. لیکن مسلمانوں کو جس طریقے سے اندلس کو آزاد کرانے کے لیے عیسائی طاقتوں نے مختلف مواقع پہ جنگوں سے کام لیا، لیکن ناکام ہوئے، کیونکہ مسلمان متحد تھے. ایمان کے طاقت سے مسلمان کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے جب تک کوئی سازش ان کے خلاف نہ کی جائے. نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے لوگوں کو بے دین بے ایمان بنانا شروع کیا. انہیں شراب پلایا، انہیں ٹیرس پلایا، انہیں خواتین کے پیچھے لگا دیا، اور خواتین کو براؤ سنگار کے ساتھ تعلیم کے نام پہ، کلچر کے نام پہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہونا پڑے گا. ہمارا مقصد ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، باقی معاملات ہیں. اور ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے اور عالمی دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ایک نہیں ہوں گے تو ہم بیت المقدس کے پاس کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اتنا سا حاضر ہے اور دعوت دیتا ہوں عالم اسلام کو، تمام امت مسلمہ کے ممالک کو، عالم دنیا کے مسلم ممالک کو، آؤ ہم مل جائیں. هيهات الصف الصامت بجبال بلادي ليك، وتنام عيوني مجاهد عن جيش المحتل.